دیکھیے اگر کوئی عورت بہت برے طریقے سے بس رہی ہے تو اس کو بسنے دیجئے، اچھے طریقے سے بسا لیجئے، اس بہانے اس کو طلاق کی طرف گامزن مت کریں. کیونکہ زیادہ تر یورپ میں جب کوئی کسی کاؤنسلر کے پاس جاتا ہے، میاں بیوی جاتے ہیں، تو ان کو پہلا مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ گیٹ ریڈ آف ایچ ادر، آپ ایک دوسرے کو چھوڑ کے کچھ اور کر لیجئے. لیکن اب وہاں نئی تھنکنگ جنم لے رہی ہے، اور ہمارے کلچر میں پہلے ہی ہے کہ اگر کسی میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل کیجئے، ان کو آپس میں سیپریٹ نہ کیجئے. ان کے بچے سفر کریں گے اور وہ ساری زندگی سفر کریں گے. لیکن میرج کا انسٹیٹیوشن اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اب ہر لڑکی اور لڑکے کو شادی سے پہلے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی کہ شادی کے ریلیشن شپ کو وہ سمجھ سکیں کہ اس کو کیسے چلانا ہے. دو ہی طریقے ہیں شادی کے ریلیشن شپ کو سمجھنے کے، ایک پرو ایکٹیولی یعنی شادی سے پہلے سمجھ لیجئے، ایک شادی برباد ہونے کے بعد سمجھ لیجئے، کیونکہ پھر وہ سمجھ خود ہی آ جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ویمن امپاورمنٹ ہے، یہ ایکچولی ایک لفظ نکلا ہے کہ مین امپاورمنٹ کے مقابلے میں. تو میں یہ کہوں گا کہ جو مین امپاورمنٹ ہے، مین جو ہیں یعنی جو مرد لوگ ہیں، انہوں نے تگڑے ہو کے کیا پایا؟ کیا مردوں نے تگڑے ہو کے کوئی فائدہ پایا؟ کہ جب کوئی شادی ٹوٹتی ہے کوئی نہیں جیتتا. جب کوئی شادی ٹوٹتی ہے تو کوئی نہیں جیتتا. جب شادی ٹوٹتی ہے تو غلطی ایک کی ہو تو دونوں ہارتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ خواتین بھی طاقت کے خپت میں مبتلا نہ ہو. طاقت میں کچھ نہیں رکھا، سمجھداری اصل بات ہے. سمجھداری اصل بات ہے. وزڈم سے ہی ملیں گے، طاقت سے نہیں ملتے. وزڈم سے دیکھو، ایک حقوق کا جو معاملہ ہے وہ سمجھداری کا تقاضا کرتا ہے، وہ جھگڑے کا تقاضا نہیں کرتا، وہ کھپ کا تقاضا نہیں کرتا. میں اوورآل سمجھتا ہوں کہ اگر کانسیپٹ آپ کا جو پیراڈائم ہے، جو نظریہ ہے، وہ اگر نباہ کا ہے، اور یہ پتہ چلے گا جب آپ چھوٹے چھوٹے رشتوں میں نباہ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ چھوٹے چھوٹے رشتوں میں، جب آپ گھر کے ملازموں یا دفتر کے ملازموں کے ساتھ نباہ کے بارے میں سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے، اور جب آپ ہمسایوں کے ساتھ نباہ کے بارے میں سوچتے ہیں، جب آپ اپنی حکومتوں کے ساتھ نباہ کے بارے میں سوچتے ہیں، جب آپ اپنے ملک کے ساتھ نباہ کے بارے میں سوچتے ہیں. دیکھیں کچھ لوگ ملک کے بارے میں بھی نباہ کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ ملک چھوڑ جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں حکومتوں سے ناراض رہتے ہیں، کچھ لوگ ایون خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، خدا سے نباہ نہیں کرتے. ان کو شکوہ ہوتا ہے کہ ساڈے نال ہی کیوں انج ہوندا ہے. تو کچھ لوگ پھر جب ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ڈرائیور کو فارغ کر دیا، اپنے کک کو فارغ کر دیا، اپنے گارڈ کو فارغ کر دیا، کپڑے دھونے والی مائی کو فارغ کر دیا، تو پھر پریکٹس ہو جاتی ہے، نیٹ پریکٹس ہو جاتی ہے. تو پھر بندہ ایک دن اپنے ماں باپ کو بھی فارغ کر دیتے ہیں لوگ. لیکن نباہ کی پالیسی کا الٹیمیٹلی فائدہ نباہ کرنے والے کو ہوگا، لیکن نباہ کا مطلب کو ڈپینڈنسی نہیں ہے. نباہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روگی ہو جائیں آپ. نباہ کا مطلب ہے کہ آپ سلوشن پیش کریں، آپ بات کریں، آپ اسرٹیولی بات کریں اور دوسرے بندے کو موقع دیں، سوچ بچار کا موقع دیں، اپنا نظریہ چینج کرنے کا موقع دیں. اور بعض اوقات تو لوگ اس لیے طلاق لے لیتے ہیں کہ ان کو شک ہوتا ہے کہ ہمیں طلاق دے دی جائے گی. یعنی وہ پہلے سے ہی یہ ایک بہادری سمجھی جاتی ہے کہ اگر کوئی بیوی فائل کرتی ہے خلا کے لیے تو خاوند اس کو فٹافٹ طلاق دے دیتا ہے کہ میں کو بازی جیت لاں.